السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اورنگزیب بیگ سڈنی آسٹریلیا سے، اور بات کریں گے آج مسلم لیگ نون کے ایم پی اے میاں جلیل شرک پوری کے حوالے سے۔ چند روز قبل ان کے سر پر ان کے اپنے ہی کولیگ مسلم لیگ نون کے ایم پی اے نے لوٹا رکھ دیا، کیونکہ انہوں نے اپنے قائد میاں نواز شریف کی کچھ پالیسی پہ اختلاف کیا تھا۔ تو یہ لوٹا مسلم لیگ نون کو کافی مہنگا پڑا ہے، کیونکہ اس کے بعد میاں جلیل شرک پوری نے حال ہی میں بہت سارے پارٹی کے اندر سے اختلافات اور ٹکٹوں کے حوالے سے انکشافات کیے ہیں۔ تو آئیے میاں جلیل شرک پوری کی یہ گفتگو سنتے ہیں۔ واقعہ آج ہوا ہے، مطلب تو ویسے تو کئی دوست اوپینین دے رہے تھے کہ شاید اس نے کوئی شراب وغیرہ پی ہوئی تھی، لیکن اس کے لیے میرا تو سیدھا سیدھا موقف ہے کہ اگر میاں شہباز شریف صاحب نے اس کے خلاف ایکشن نہ لیا تو پھر مسلم لیگ نون کے خلاف میں اب خود اپنی طور پہ جو کارروائی کر سکا میں کروں گا، اور اگر اسپیکر صاحب نے اس کے خلاف ایکشن نہ لیا تو پھر میں اسمبلی کے فلور پہ اسپیکر صاحب کے معاملے میں سوچوں گا کہ ہم نے اسمبلی میں کیسے چلنا ہے۔ تو یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے، ایک بےخودگی کا مظاہرہ کرنا، بدتمیزی کا مظاہرہ کرنا۔ ایک اختلاف رائے میرا اگر پارٹی قیادت سے ہے تو وہ میرا ہے، اور دوسرے نمبر پہ میں یہ بھی آج آپ کے چینل کے ذریعے واضح کر دوں، میں پہلی دفعہ یہاں ریکارڈ کہنے لگا ہوں اس بدتمیز آدمی کی بدتمیزی کی وجہ سے۔ ظاہر غصے میں جو بات کریں وہ اصولاً تو نہیں ہونی چاہیے، لیکن باہر غصہ بھی مجھے ہے، اور بات بھی اب میں چاہ رہا ہوں کہ میں یہ ضرور کروں کہ میں نے مسلم لیگ نون کی کبھی بھی ٹکٹ نہیں مانگی، کبھی بھی نہیں مانگی، یہ آن ریکارڈ، کبھی بھی نہیں مانگی۔ اگر کوئی ہے تو مجھے دکھا دیں۔ لیکن میاں نواز شریف سے محبت رہی ہے، ان کا جو پہلا ایک سٹائل تھا، ان کا جو انداز تھا خدمت کا، ان سے محبت رہی ہے۔ ان کو میں پسند کرتا تھا، بے پناہ پسند کرتا تھا، اور مجھے پہلی دفعہ ایم این اے کا ٹکٹ میاں نواز شریف صاحب نے خود سعودی عرب سے حکم کر کے دیا، اور میں نے ان کے حکم کے اوپر ایکسیپٹ کیا۔ اور ابھی تو میں ممتاز قادری رحمۃ اللہ علیہ کی جو شہادت ہوئی میاں نواز شریف دور میں، ہمیں دکھ تھا، اور میاں نواز شریف صاحب سے ہمارا ایک اوائڈنگ ایٹیٹیوڈ ہو گیا تھا، اور ہم ان کے ساتھ نہیں چل سکتے تھے، ہمارا دل مطمئن نہیں تھا، بلکہ سارے مذہبی حلقے اس بات کے اوپر پریشان تھے۔ تو میں تو مسلم لیگ نون کا ٹکٹ لینا چاہتا ہی نہیں تھا، اور رانا تنویر صاحب نے اور میاں شہباز شریف صاحب کی طرف سے اور مسلم لیگ کے دیگر ساتھیوں کی طرف سے، پیر اشرف رسول صاحب جو ابھی ایم پی کے ہیں، پہلے بھی رہے ہیں، اور جو مسلم لیگ نون کے شرک پور کے لوگ ہیں، وہ 6 7 8 10 دن میرے پاس بار بار آتے رہے کہ آپ ہمارے ساتھ الیکشن لڑیں اور ہمارے ساتھ چلیں، اور میں معذرت کرتا رہا۔ میں کہتا تھا کہ تحریک انصاف نے چونکہ ایک غلط بندے کو ٹکٹ دے دیا بائی مسٹیک، میں ووٹ تو رانا تنویر صاحب کو دوں گا اپنے علاقے کو ایک کریمنل بندے سے بچانے کے لیے، لیکن مسلم لیگ نون کے ساتھ میں جانے کو تیار نہیں، اور یہ میرا سٹینڈ رہا ہے۔ اور بالآخر جب دوستوں کے کہنے پہ اور پھر کچھ علماء کے مشورے کے بعد کہ جی آپ کی اپنی رائے ہے، اس شرط پہ میں ایگری ہوا کہ میں اپنی رائے چینج نہیں کر سکتا، میں لیڈرشپ کی رائے کا پابند نہیں ہوں، میں اپنی رائے رکھوں گا، اور مجھے اس طریقے سے قبول کرنا ہے تو میں حاضر ہوں۔ اور اسی شرط کے اوپر میرا ایک ایگریمنٹ ہوا، اور دوسری میری شرط تھی کہ میں نے کوئی فارم فل نہیں کرنا، میں نے ٹکٹ لینے کے لیے نہیں جانا۔ مجھے دکھائیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے مسلم لیگ سے نکال دیا، میں نے آپ کا فارم کون سا بھرا ہے؟ کب میں نے ریکویسٹ کیا مجھے مسلم لیگ میں شامل کریں؟ مجھے دکھا تو دیں ذرا، آج باتیں کھل رہی ہیں تو میں کھول رہا ہوں۔ دوسرے نمبر پہ ٹکٹ کے لیے میں نے درخواست کب دی؟ مجھے دکھائیں وہ درخواست جو میں نے دی۔ مجھے درخواست دی مسلم لیگ نون نے کہ آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں، اور میں نے مسلم لیگ نون کی درخواست قبول کی، اور میں میاں نواز شریف صاحب سے محض سوائے 1 2 چیزوں کے مجھے کوئی اختلاف ہو، انہوں نے ملک کی خدمت کی ہے، ایک اچھے ویژن کے ساتھ چلے ہیں، لیکن ابھی جو نیب کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، میں سمجھتا ہوں اس طریقے سے تضحیق کسی لیڈر کی نہیں ہونی چاہیے، کسی عام بندے کی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن اس کا ریئیکشن جو میاں صاحب کے اوپر آیا ہے، جو اداروں کے خلاف ایک اظہار شروع کر دیا ہے، میں سمجھتا ہوں وہ بھی نامناسب ہے۔ یہ ایک میری رائے ہے، اس کے اوپر میاں صاحب عمل نہ کریں، میں انہیں عمل کرانے پہ باؤنڈ نہیں کر سکتا۔ اور میاں رؤف جیسے جو غلامانہ ذہنیت کے لوگ ہیں، اور ہماری یہ جو اپنا خاتون ممبر ہیں جو اکثر ٹی وی عظمیٰ بخاری صاحبہ سید زادی ہیں، مجھے احترام ہے ان کا، لیکن مجھے رسپیکٹ ہے ان کی، لیکن یہ گزارش بھی ہے کہ غلامانہ ذہنیت مت بنائیں۔ اگر دل کے اندر اختلاف ہے تو عزت احترام سے لیڈرشپ سے اختلاف کریں، اس میں کوئی بری بات نہیں ہوتی کہ لیڈر نے پتہ نہیں کس طریقے سے کہہ دیا ہم یہ تبلا بجانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بدقسمتی ہے پاکستان کی کہ میاں رؤف جیسے بندے بھی اسمبلیوں کے اندر آ جاتے ہیں، کسی نہ کسی وجہ سے کوئی نہ کوئی ایسا ہو جاتا ہے۔ میں نے خود دیکھا ہے ان جیسے لوگوں کو، میں اس کا مجھے نون لیگ نے بلایا کہ دیکھیں ہم ٹکٹس کے لیے انٹرویو کیسے کرتے ہیں،
اور مجھے اتنا دکھ ہوا کہ لوگوں کو کھڑے کھڑے کر بجائے ہاں جی آپ کھڑے ہیں وہ فائلیں پکڑی جی میرے والد نے آپ کے لیے یہ کیا فلانے نے یہ کیا فلانے آپ کو پتہ ہے پوری وہ بلا کے ماڈل ٹاؤن میں کس طرح مجھے دکھ ہوا. کیا جب میں ایم ایل اے بنا میں مسلم لیگ نون کا ٹکٹ لینے گیا؟ جب میں ضلع ناظم بنا کیا میں پرویز الہی صاحب کے پاس ضلع ناظم کا ٹکٹ لینے گیا؟ مجھے پرویز الہی صاحب نے خود محبت کے ساتھ کہا میں نے ایکسپٹ کیا اور 100% مسلم لیگ نون نے مجھے ووٹ دیا بطور ضلع ناظم. جوید لطیف صاحب نے مجھے ووٹ دیے, رانا تنویر صاحب نے مجھے ووٹ دیے اور اس وقت کے صدر حاجی نواز ضلع شیخوپورہ کے جو صدر تھے انہوں نے مجھے ووٹ دیے. 100% مسلم لیگ نون نے مجھے ووٹ دیے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ جب میں ضلع ناظم بنا پرویز الہی صاحب کے کہنے کے اوپر مسلم لیگ نون میرے ساتھ تھی, میرے ڈیسیجن کو وہ فیور کر رہے تھے کہ آپ کا ڈیسیجن ٹھیک ہے اور میں نے پارٹی چھوڑنے کا کوئی اعلان نہیں کیا تھا. ہاں میں نے مسلم لیگ نون چھوڑی جب میرے کچھ اختلافات ہو گئے اور میں نے تحریک انصاف جوائن کی دل کے ساتھ. اور اب میں نے مسلم لیگ نون کی ٹکٹ ایکسپٹ کی ان کے 6-7 دن کے بار بار کمپین کے اوپر بار بار کہنے کے اوپر اور اس شرط کے اوپر کہ میری رائے اپنی ہے, میرا اختلاف رائے ہو سکتا ہے اور اختلاف رائے اس وقت بھی تھا. وہ اختلاف رائے قائم رکھتے ہوئے میں نے ٹکٹ قبول کی علماء کرام کے کچھ سمجھانے کے اوپر کہ آپ مت یہ سوچیں کہ آپ نے اسمبلی میں جانا ہے تو آپ نے وہی بات کرنی ہے جو نواز شریف صاحب نے کہنی ہے. یہ بات جو آپ جب میں ضلع ناظم بنا کیا میں پرویز الہی صاحب کے پاس ضلع ناظم کا ٹکٹ لینے گیا؟ مجھے پرویز الہی صاحب نے خود محبت کے ساتھ کہا میں نے ایکسپٹ کیا اور 100% مسلم لیگ نون نے مجھے ووٹ دیا بطور ضلع ناظم. جوید لطیف صاحب نے مجھے ووٹ دیے, رانا تنویر صاحب نے مجھے ووٹ دیے اور اس وقت کے صدر حاجی نواز ضلع شیخوپورہ کے جو صدر تھے انہوں نے مجھے ووٹ دیے. 100% مسلم لیگ نون نے مجھے ووٹ دیے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ جب میں ضلع ناظم بنا پرویز الہی صاحب کے کہنے کے اوپر مسلم لیگ نون میرے ساتھ تھی, میرے ڈیسیجن کو وہ فیور کر رہے تھے کہ آپ کا ڈیسیجن ٹھیک ہے اور میں نے پارٹی چھوڑنے کا کوئی اعلان نہیں کیا تھا. ہاں میں نے مسلم لیگ نون چھوڑی جب میرے کچھ اختلافات ہو گئے اور میں نے تحریک انصاف جوائن کی دل کے ساتھ. اور اب میں نے مسلم لیگ نون کی ٹکٹ ایکسپٹ کی ان کے 6-7 دن کے بار بار کمپین کے اوپر بار بار کہنے کے اوپر اور اس شرط کے اوپر کہ میری رائے اپنی ہے, میرا اختلاف رائے ہو سکتا ہے اور اختلاف رائے اس وقت بھی تھا. وہ اختلاف رائے قائم رکھتے ہوئے میں نے ٹکٹ قبول کی علماء کرام کے کچھ سمجھانے کے اوپر کہ آپ مت یہ سوچیں کہ آپ نے اسمبلی میں جانا ہے تو آپ نے وہی بات کرنی ہے جو نواز شریف صاحب نے کہنی ہے. یہ بات جو آپ فرما رہے ہیں دیکھیے نون لیگ کے اپنے لوگ بھی یہ سب مانتے ہیں کہ جی یہ مریم صاحبہ نواز شریف صاحب کا کہ جی پاکستان کی فوج دنیا کی سب سے اچھی فوج ہوگی تب ہوگی جب وہ یہ کام کرے گی, اس طرح کی باتیں یہ کون یہ تو وہ بھی صرف یہ ہے کہ وہ اظہار نہیں کرتے, ڈرتے ہیں کہ جناب پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, یہ ہمیں نکال دیں گے یا پھر ہمیں اس طرح ووٹ نہیں ملیں گے, یہ ٹکٹ نہیں دیں گے, پتہ نہیں کیا ہو جائے گا ہمارے ساتھ. وہ ورنہ تو وہ اظہار کرتے ہیں, ہم سے بات کرتے ہیں تو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ جی میاں صاحب کو باتیں نہیں کرنی چاہیے. اپنا سگا بھائی شہباز شریف صاحب یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے. یہی بات ہے تقریباً میں کہتا ہوں 90-95% مسلم لیگ نون کا یہ ذہن ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جو انداز اختیار کر رہے ہیں وہ مناسب نہیں ہے, لیکن ان کے اندر یہ کرج نہیں ہے یہ بات مشورہ دینے کی. غلامانہ ذہنیت کے لوگ ہیں. اگر انہوں نے اپنا طرز عمل نہ بدلا, اس طرح اچھے لوگوں کو یہ کھوتے رہے یا اس طرح بدتمیزی کرتے رہے اور یا یہی اداروں کا انہوں نے جاری رکھا, تو آپ کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں نون لیگ کا؟ آپ اتنے عرصے سے اب آپ بھی ایک سینئر پولیٹیشین ہیں. جی مستقبل تو پھر ایک ظاہر ہے پارٹی کو خراب کریں گے, ملک کے اندر ایک سیاسی بحران پیدا ہوگا اور اس طرح سے یہ جلسے جلوس بڑے کامیاب کر لیں گے, یہ بدتمیزیاں کروا کر اور اس طرح کر کے دوسرے لوگوں کو بھی ہوگا. اور جس طرح یہ بھی ایک شخص سے تو انہوں نے استعفیٰ لے لیا دھونس دھمکی کر کے, آپ سے بھی اسی طرح پتہ نہیں حملہ کر کے اور ڈرا کر اور دھمکا کر استعفیٰ لینا چاہ رہے ہیں. یہ تو کوئی طریقہ کار نہیں ہے. انہوں نے نوٹس بھیجا, آپ نے اس کا جواب بھیجا, اس پر کارروائی نہیں چاہیے. اگر یہ طریقہ کار ٹھیک ہے تو پھر میاں نواز شریف صاحب اس پہ کیوں اعتراض کرتے میرے سے استعفیٰ فلانا جنرل مانگنے آ گیا, اس پہ کیوں اعتراض کیا جاتا ہے؟ بہت اچھا. کیوں اعتراض کیا میرے سے استعفیٰ لینے آ گیا؟ وہ بھی پھر ٹھیک آ گیا, اس کو بھی سلوٹ کریں. اگر ان بدماشوں کو چھوڑا ہوا ہے, اگر ان بدماشوں کو وہ اپریشیٹ کریں گے, پھر ان جرنیلوں کے خلاف بات نہ کریں. جرنیل تو بن نہیں سکتا جب تک حب الوطنی نہ ہو. ایسے بدماش تو یہ جو میاں رؤف جیسے جو بدماش ہیں, ان کے پاس کون سا سرٹیفکیٹ ہے, ان کے پاس کون سی چھوٹی ہے؟ اور میاں نواز شریف صاحب کو اس ایشو کے اوپر ایکشن لینا پڑے گا, ایکشن لینا چاہیے. اگر نہیں لیں گے تو ان کی اپنی کریڈیبلٹی جو ہے وہ محب الوطن پاکستانیوں کے اندر اور جو اچھی سوچ رکھنے والے پاکستانیوں کے اندر ان کے نزدیک مزید ڈاؤٹ فل ہو جائے گی اور اپنی کریڈیبلٹی وہ خراب کریں گے.